السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ اب یہ کافرون کاف نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اعبد حمزہ اور عین واضح ہو، ٹھیک ہے۔ تم میں کیا ہو رہا ہے؟ اخفا ہو رہا ہے، اور میم کے بعد عین آ گیا ہے، تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہم نے ابھی پڑھا ہے، ابھی میم کے بعد عین آ گیا ہے، تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ جلدی سے زینب، اظہار شفی، ٹھیک ہے، اظہار شفی ہو رہا ہے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ۔ اب دیکھیں یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے، کچھ ورڈ قرآن پاک میں ایسے ہیں ان کو کھینچا نہیں جاتا، ان کی بعض ایسے ہیں وہاں پہ صاد کی جگہ سین پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انا ان حروف میں سے ہے کہ یہ اب دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ الف مدہ کے بعد الف خالی سے پہلے زبر ہے، تو یہاں پہ تو الف مدہ ہونی چاہیے، لیکن یہ قرآن پاک کے حروف میں سے ہیں، ان حروف میں سے ہیں جن کو ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی یعنی لکھنے کی صورت اور پڑھنے کی صورت اور ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ نا قاعدہ تو آپ لوگوں کو میں نے سینڈ کیا ہوا ہے، تو میں نے آپ لوگوں کو لیسن دوں گی اس کا، وہ ورڈ بھی ہمیں یاد لازمی زبانی کرنے چاہیے سب کو، تاکہ قرآن پاک میں کہیں آئیں تو پتہ ہو کہ کس کو کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم کھینچیں گے نہیں، اس کو یہ نہیں کریں گے کہ ولا انا، نہیں، آنا یعنی حرکت اس کا الف کو ویسے اسکپ جیسے کر دیتے ہیں نا، ایسے ہی آنا۔ ولا انا عابد ما عبدتم۔ تو آگے جا کے ہم اس کے ادغام آگے پڑھیں گے نا، تو پھر یہ آپ کو تب پتہ چلے گا کہ یہ عبدتم کیوں ہے۔ ابھی صرف پڑھنے میں دال کی ساؤنڈنگ کو سکپ کر کے با کو سیدھا تا میں مدغم کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ دال اور تا جو ہے وہ ہیں قریب المخرج ہیں، تو ہم پیچھے پڑھا ہوا ہے نا، تو قریب المخرج کو جب پڑھتے ہیں تو ایسے ایک ساکن اور دوسرا آ جائے تو پھر وہ مدغم ہوتا ہے، ٹھیک۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔